بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاری و مسلم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور ملت اسلامیہ کے ہوش مند مسلمان، جس موضوع پر ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، لمبا عرصہ گزر چکا، موضوعات میں تنوع، جدت اور کوئی نہ کوئی نئی بات اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. حالانکہ مرکزی عنوان میدان محشر ہے. میدان محشر میں آنے والوں کی حالت، کیفیت اور ان کے بارگاہ خداوندی میں پیش ہونے کا انداز اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، جن میں ان اعمال اور ان افعال کے کرنے والے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں بہتر نہیں ہے، جو عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اس عمل کا کرنے والا کس طرح اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا میدان محشر میں، یہ ہم نے سنا. مختلف وہ اعمال جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں، تو پھر اس کی پیشی بھی اسی انداز کی ہے. اور بعض وہ اعمال جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اللہ ان اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کرنے والوں کو بدلہ بھی عنایت فرماتا ہے. ان اعمال کے کرنے والوں کو کس طرح لایا جائے گا، یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی. غصے کو پی جانے والے، اندھیروں کو جا کر مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، یہ سارے وہ اعمال جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے کرنے والوں کا ایک بہترین انداز میں میدان محشر میں ان کو جمع کیا جائے گا. ایک حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 افراد کے بارے میں ایک عظیم خوشخبری اور بشارت دی ہے. اور وہ ایسی عظیم اور بڑی بشارت ہے کہ میدان محشر میں ٹھہرنے والا
ہر آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ بشارت مجھے مل جائے اور میں ان اعمال کو کر کے اس بشارت کا مستحق بن جاؤں۔ اس حدیث پر گفتگو سے قبل ایک روایت ہم نے کچھ ہفتے پہلے سنی تھی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا ہے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے، فرمایا کہ آقا یہ فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں ساری انسانیت جمع ہوگی، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر متنفس، ہر سانس لینے والا میدان محشر میں جب جمع کیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان کا سورج ہے جو 46 ڈگری اگر ہو جائے تو حالت بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ دھوپ 46 ڈگری ہو گئی تو اس وقت ہم لوگوں کی حالت کیا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ کولر کے بغیر چین نہیں، اے سی کے بغیر اطمینان نہیں، گھر سے باہر نکلنے کے لیے دسیوں مرتبہ سوچنا ہے کہ یہ موقع پہ گھر سے باہر نکلوں یا مت نکلوں، اس لیے کہ دھوپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت میں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ یہ 46 سے اگر 48 ڈگری ہو جائے تو پھر دھوپ کی لو سے اموات بھی واقع ہو رہی، لوگ مر بھی رہے ہیں۔ یہ اس دنیاوی دھوپ کا ایک ہلکا سا اور ایک معمولی سا اللہ تعالیٰ نے انداز بتایا ہے۔ یہ ایک بہت معمولی سا انداز ہے جو دنیاوی دھوپ ہے، جبکہ یہ سورج ہمارے سروں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، بہت دور کے فاصلے پر، لیکن اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی تیزی اگر کچھ بڑھ جائے تو پھر انسان کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ صاحب پنکھا کہاں ہے، وہاں بیٹھو۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ دھوپ کی تھوڑی سی یہ شدت اور حدت ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم اس کو گوارا نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں انسانیت جمع ہو جائے گی تو سورج سارے انسانوں کے سروں کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صرف 1 میل کا فاصلہ انسانوں کے یہ سر ہے، 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، جب ہماری حالت کیا ہوگی، جب ہم کس اے سی اور کس پنکھے کے انتظار میں رہیں گے۔ یہاں تو ہمارے پاس اے سی ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، دوسرے اور بھی ذرائع ہیں کہ ان ذرائع سے ہم گرمی کی شدت کو، گرمی کی اس تپش کو، گرمی کی اس حرارت کو دور کرنے کا کچھ نہ کچھ تو سامان کر پاتے ہیں، لیکن جب یہ میدان محشر میں انسانیت جمع ہوگی اور اللہ سورج کو سارے انسانوں کے سروں سے بس 1 میل کے فاصلے پر رکھے گا تو پھر فرمایا کہ انسان اس سورج کی تپش کی وجہ سے کوئی ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی سینہ اس کا پورے کا پورا پسینے کے حوالے ہیں، اور کوئی پورے پسینے میں غرق ہے، چہرہ تک اس کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس موقع پر وہ کون سا اے سی ہوگا، وہ کون سا ایئر کنڈیشن ہوگا، وہ کون سا کولر اور پنکھا ہوگا جو انسانوں کو اس گرمی کی شدت اور حرارت سے بچا لے۔ آج ہمارے پاس ذرائع ہیں، وہاں کوئی ذریعہ نہیں۔ ہاں ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالی کا ہوگا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، سبعتن، جب دھوپ بہت زیادہ شدت کی ہو تو آدمی سب سے پہلے کیا چیز تلاش کرتا ہے؟
بتاؤ، جب دھوپ بہت زیادہ شدت کی ہو تو آدمی کڑی دھوپ میں جب راستے پر چل رہا ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا چیز تلاش کرتا ہے؟ سایہ تلاش کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس بات پر نگاہ ڈالتا ہے کہ کہاں سایہ ہے جہاں جا کر میں اپنے آپ کو دھوپ سے محفوظ کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ایک سایہ عنایت فرمائیں گے اسی میدان محشر میں۔ اللہ کا بھی ایک سایہ ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 افراد ایسے ہیں کہ میدان محشر میں جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ انتہائی اپنی عروج پر ہوگی، سورج انسانوں کے سروں سے میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر، اور ایسے موقع پر انسان کو جو سب سے زیادہ شدید ضرورت ہوگی وہ سائے کی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 افراد ایسے ہیں، 7 اعمال کے کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اللہ ان 7 اعمال کے کرنے والے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا۔ 7 افراد، 7 کام کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا، گرمی میں پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہر ایک کو پسند ہے، اے سی کے روبرو بیٹھنا ہر ایک کی خواہش ہے، اور کولر کے بالکل قریب میں کہ ہوا پوری کی پوری مجھ پر آئے چاہتا ہے انسان۔ اپنی گرمی اور اپنی حرارت کو دور کرنے کے لیے انسان چاہتا ہے۔ میدان محشر میں کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہو جائے؟ ہر بندے مومن کی یہ خواہش اور تمنا ہوگی، اور ہر بندے مومن یہ چاہے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے مجھے جگہ مل جائے، مجھے جگہ مل جائے۔ تو وہ جگہ جو ملتی ہے وہ مفت میں نہیں ملتی۔ اللہ نے 7 اعمال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 اعمال کے کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا، کہا جو ان اعمال کو کرے گا اللہ اس کو میدان محشر میں جبکہ سورج انتہائی قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان 7 اعمال کے کرنے والوں کو جگہ عنایت فرمائے۔ کون کون؟ حضور فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف پرور بادشاہ، حکمران، حکومت کا ذمہ دار، جو انصاف پرور ہو، جو کام کرے تو امانت، دیانت، عدالت، صداقت کی بنیاد پر کرے، قرابت کی بنیاد پر نہ کرے، کثرت مال کی بنیاد پر نہ کرے، جو فیصلہ کرے انصاف کی بنیاد پر کرے۔ حدیث میں لفظ الامام العادل کا آیا ہے جس کا مطلب ہے انصاف پرور بادشاہ، ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے۔ حدیث کے الفاظ کا صاف اور واضح مطلب تو یہی، ایسا بادشاہ اور ایسا حکمراں جو اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، صداقت اور عدالت والا معاملہ کرے، امانت اور دیانت والا معاملہ کرے، الامام العادل۔ لیکن اگر حدیث کے اس لفظ کو عام کر دیا جائے اور عام کر کے اس کے مفہوم میں اگر وسعت پیدا کی جائے تو پھر ہر وہ آدمی اس ٹکڑے کے تحت میں داخل ہو سکتا ہے جس کے تحت میں کام کرنے والے کچھ لوگ ہوں، جیسے آقا، بزنس کا مالک، باس، کام کرنے والے لوگ، اور ان کے ماتحت میں بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوں۔ فرمایا یہ آدمی بھی اگر اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ
انصاف کرے گا، صداقت اور عدالت، امانت و دیانت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، ممکن ہے کہ اللہ اس کو بھی عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرما دے۔ آج ایک عجیب مسئلہ آن پڑا ہے امت پر، کام کرانے والے لوگ تو بہت زیادہ ہیں، بزنس چلانے والے، بزنس کی ترقی چاہنے والے، مالکان بہت ہیں، لیکن ان کو ورکرز جس کو ہم مین پاور کہتے ہیں وہ مل بھی جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملتا۔ جہاں امیروں کی بہتات ہے وہیں ضرورت مندوں اور غریبوں کی بھی کثرت ہے، اور اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے اسی لیے بنایا ہے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی، ہر آدمی کی ہوتی، راتوں رات امیر ہو گیا تو اچھا ہو، کروڑ پتی بن جاؤں کم از کم، راتوں رات ہر آدمی کی خواہش، میری بھی خواہش ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ لکھپتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، آپ بھی چاہتے ہو کہ لکھپتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، لیکن بن نہیں پاتے۔ محنت خوب ہے لیکن ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہے۔ یہ اگر تھیوری ذہن میں آ جائے اور یہ مزاج بن جائے تو پھر انسان کو کبھی قدرت کی تقسیم پر شکوہ نہیں ہوگا، قدرت کی تقسیم پر شکوہ نہیں ہوگا اگر یہ ذہن بن جائے، یہ لاجک ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ایک مقام پر نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فائنانشیل پوزیشنز ہم نے آپس میں بانٹ دیے ہیں تمہارے درمیان، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فائنانشیل اعتبار سے ہم نے تقسیم کر دیا، یہ 1000 پتی رہے گا، یہ 100 پتی رہے گا، یہ لکھ پتی رہے گا، یہ کروڑ پتی رہے گا، ارب پتی رہے گا، کھرب پتی رہے گا۔ اللہ نے بانٹ دیا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعضوں کو بعض پر ہم نے فضیلت بھی دی، بعض کو بہت زیادہ مال دیا، بعض کو متوسط درجے کا بنایا، بعض کو کچھ اور بنایا، بعض کو بہت نیچے سطح کا بنایا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر امیر اپنا کام کروانے کے لیے مزدور سارا دن تلاش کرے گا، مزدور نہیں ملے گا۔ اگر سارے ایک رنگ کے ہو جائیں، سارے ایک جیسے بن جائیں، ساروں کے پاس مال اور دولت کی بہتات اور کثرت ہو، تو پھر ہر آدمی کو اپنا کام خود ہی کرنا پڑے گا، کوئی اس کے پاس کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ملے گا ہی نہیں، مین پاور ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو افراد کام کروانے والے ہیں، جو مالکان ہیں، ان کے لیے بھی یہ حدیث میں بشارت ہے کہ اگر وہ اپنے تحت کام کرنے والے ورکرز کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ صداقت اور عدالت والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ امانت اور دیانت والا معاملہ کریں، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے یہ وہ افراد ہوں گے جن کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربی، ہم نوجوانوں کے لیے اور خاص طور سے نئی نسل کے لیے بہت بہترین جملہ ہے حدیث کا یہ ٹکڑا۔ حضور فرماتے ہیں دوسرا وہ آدمی، دوسرا وہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا، ایسا نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزری ہو، ایسا نوجوان۔ رب کی عبادت میں جوانی گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ کام کاج دنیاوی ضروری ہیں اور وہ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ ہماری جوانی کے یہ سجدے
ہماری جوانی کی یہ طاقتیں، ہماری جوانی کی یہ صلاحیتیں جو آج لگ رہی ہیں کن کن چیزوں پر، ہم غور کر لیں۔ اسٹریٹ فائٹ پر لگ رہی ہیں، جوانیاں لگ رہی ہیں اسٹریٹ فائٹ پر، اور ایسی فائٹ کہ جس پر پڑے وہ ہو گیا رائٹ، ایسی فائٹ ہو رہی ہے۔ اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے۔ جوانیاں لگ رہی ہیں انٹرنیٹ پر، جوانیاں لگ رہی ہیں فیس بک اور واٹس ایپ پر، جوانیوں کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں ریسلنگ پر، جوانی کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں موٹرز کے بھگانے پر، کیا بولتے ہیں اس کو جو اٹھا کر ویلنگ پر لگ رہی، یہ صلاحیتیں ہمارے نوجوانوں کی لگ رہی ہیں۔ اور وہ ایک نوجوان تھے، وہ بھی اسی دنیا میں گزرے ہیں، وہ بھی اسی زمین کے رہے ہیں، وہ بھی اسی دنیا کے نوجوان تھے، اور ان کو بھی انہی آسمانوں نے دیکھا جن کی عمریں صرف 14 اور 15 سال ہیں۔ معاذ اور معوذ نام ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمانوں کا لشکر جہاد تیار فرما رہے ہیں، لشکر جہاد تیار فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چھانٹ رہے ہیں، جو بڑا ہے اس کو جہاد میں شرکت کی اجازت مل رہی، جو چھوٹا ہے اس کو واپس کیا جا رہا ہے۔ معاذ اور معوذ کا جب نمبر آیا، قد میں چھوٹے ہیں، عمر بھی کم ہے، لیکن دل کی تڑپ اور دل کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی معیت میں غزوہ جہاد میں، غزوہ بدر میں شرکت کا موقع مل جائے، اور یوں اپنے پیروں کو کھڑا کیا ایڑیوں کے بل، یوں کھڑا کیا، اور یوں کھڑے کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا لمبا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ کر، ہائٹ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیں کہ یہ لوگ شرکت کے مجاز ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ بالکل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں۔ معاذ اور معوذ کو واپس کر دیا گیا۔ تو یہ دونوں سگے بھائی ہیں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھر آئے، کہا اللہ کے نبی میرے اور معوذ کے درمیان آپ کشتی لڑائیں اور دیکھیں ہم میں کون اچھا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں معوذ کو پچھاڑ سکتا ہوں، مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں معوذ کو پچھاڑ سکتا ہوں، ہم دونوں میں کشتی کرائیں، اور جو جیت جائے کشتی اس کو آپ جہاد میں شرکت کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان نوجوان، بالکل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچے، اور ان نوجوانوں کی اس خواہش اور تمنا کو دیکھ کر برائے نام کشتی کا مقابلہ ضرور کروایا، اور دونوں کو دیکھا دونوں ایک دوسرے پر بھاری، یہ بھی اس سے کم نہیں، یہ بھی ان سے کم نہیں، دونوں ایک دوسرے پر بھاری۔ اللہ کے نبی نے ان نوجوانوں کی غزوے اور جہاد میں شرکت کی تمنا اور خواہش کو دیکھ کر دونوں کو اجازت مرحمت فرما دی۔ دن بھر لڑتے رہے، دن بھر لڑتے رہے۔ واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، حکایات صحابہ کے اندر، کہ جس صف میں کھڑے ہوئے ہیں بازو والے سے یہ پوچھ رہے ہیں، بازو والے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ 15 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، اور یہ 14 سال کا بچہ، 1 سال کا فرق۔ یہ دونوں آزو بازو کھڑے ہیں، بیچ میں ایک بڑے میاں ہیں۔ ان سے پوچھا چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو ان صاحب نے کہا تمہارا ابو جہل سے کیا کام، تمہیں ابو جہل کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حضور کو گالی گلوچ کیا کرتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ فرمایا تو کیا کرو گے تم اگر ابو جہل سے تمہاری ملاقات ہو جائے؟ کہا اگر میری ملاقات ہو جائے ابو جہل سے تو سب سے پہلے اس کی گردن ماروں گا، سب سے پہلے اس کی گردن ماروں گا۔ یہ تھا نوجوانوں کا جذبہ جہاد، جس کا مقصد دین کی سربلندی، جس کا مقصد دین کی سربلندی۔ یہ نہیں مقصد تھا آپس میں لڑو اور لڑاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو مارو اور مرو، یہ مقصد نہیں۔ اللہ نے جو جوانی دی ہے یہ جوانی قابل سوال ہے، اللہ سوال فرمائیں گے۔ ہم نے جوانی دی، طاقت دی، صلاحیت دی، کہاں لگوائی؟ کیا کہیں گے؟ ویلنگ میں لگوائی تھی اللہ تعالیٰ،
فیس بک اور واٹس ایپ پر لگوائی تھی، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے گھنٹوں گزار دی، اذان کی آواز 12 کانوں میں پڑی، مگر توفیق نہیں ہوئی آپ کے در پہ آنے کی. یہ جواب رہے گا. فرمایا وہ نوجوان کے جس کی جوانی اور جس کی صلاحیتیں اللہ کے لیے ہوں اور وہ اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگائے، فرمایا ایسا آدمی میدان محشر کی اس کڑی دھوپ میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالی میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے. تیسرا وہ شخص قلبه معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ دل کے مسجد میں لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی، جمعہ کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز کے لیے ایک لمبا وقت ہے، 3-3.5 گھنٹے. لیکن اس آدمی کی دل کی کیفیت یہ ہے، گرچہ یہ مسجد کے باہر ہے لیکن دل کی کیفیت یہ ہے کب عصر کی اذان ہو اور کب میں مسجد میں پھر واپس چلا جاؤں. عصر کی نماز پڑھی، گھنٹے اور سوا گھنٹے کا فاصلہ ہے مغرب کے لیے، اس کی طرف یہ ہے وہ مسجد کے باہر ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، اپنے گھریلو ضروریات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، لیکن دل اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے. وہ یہ چاہتا ہے فوراً اذان مغرب ہو اور میں مسجد کے اندر واپس چلا جاؤں. یہ ہے مسجد میں دل لگے رہنے کا مطلب. آج ہمارا دل کہاں لگتا؟ مسجدوں میں. بولو بھائی ایمانداری سے بتاؤ، ہمارا دل کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں نہیں لگتا. ہمارا دل تو لگتا ہے بازاروں میں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے پاس سب سے بہترین جگہیں پوری روئے زمین میں مسجد، پوری روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ مسجد ہے. اور پھر دوسری روایت میں فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ دنیا کی سب سے بدترین جگہوں میں اللہ کے نزدیک بدترین جگہ بازار. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے ضرورت کو عادت بنا لینا. ضرورت کا مطلب یہ ہے کسی چیز کی ہمیں خریداری کرنا ہے، خریداری کے لیے بازار جانا should be must، بغیر اس کے ناممکن ہے. بازار نہیں جائیں گے تو وہ چیز آئے گی نہیں ہاتھ میں. یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. آپ جائیں بقدر ضرورت بازار جائیں، اپنا جو سامان آپ کو خریدنا ہے ضرور خریدیں، لیکن اپنے اوقات کے لیے باضابطہ بازاروں میں چبوترے، باضابطہ نکڑ پر بیٹھ کر کے سارے دن کے اوقات کو برباد کر دینا، یہ ہے بازاروں میں دل لگنے کا مطلب. بعض مقامات پر نکڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نکڑ بھی مخصوص ہوتے ہیں، یہ فلاں صاحب کے بیٹھنے کا مقام ہے، یہ فلاں صاحب کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ فلاں صاحب کا مقام ہے. اور سارا دن جبکہ بازار میں کوئی کام ہی نہیں، بازار میں کوئی کام نہیں، لیکن اس ضرورت کو ہم نے عادت بنایا اور عادت بنا کر کے اپنے 2400 گھنٹوں میں کے ایک بڑے وقت کو بازاروں کے حوالے کر دیا. دل لگتا ہے بازاروں میں، دل لگتا ہے غیبتوں میں. بازاروں میں بیٹھ کر کے کیا ہوتا؟ قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم ہوتی کیا؟ انہیں ایسا، یہ مسجد میں ویسا چل رہا، وہ مسجد میں ویسا چل رہا، یہاں کا صدر ویسا، وہاں کا امام ایسا، یہاں کے مصلیاں ویسے، وہاں کے مصلیاں ایسے، گلی کے لوگاں ویسے، محلے کے لوگاں ویسے، علاقے کے لوگاں ویسے، ملک کے لوگ ویسے، عالم کے لوگ ویسے. یہ جو نکڑ ہوتے ہیں یہ نکڑ BBC لندن سے بھی آگے کے ہوتے ہیں. انہیں مخصوص مقامات کی تو خبریں ہوتی ہیں، مخصوص چیزوں کی تو انہیں اطلاعات ہوتی ہیں، لیکن نکڑ پر بیٹھنے والوں کو ساروں کی خبر ہوتی ہے. بلکہ میں یوں کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا، بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے اس کی معلوم کر لو کہ اس کی کیا کیفیت چل رہی ہے، اس کی حالت معلوم کر لو کہ یہ کیسے حالات میں گزر رہا ہے.
تیسرے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھو، یہ چیزیں سن کر کے چھوڑو نہیں کانوں سے، ان چیزوں کو سمجھو اور عملی طور پر اس کو اختیار کرو۔ اول تو بازار اللہ کے نزدیک مبغوض ترین مقام، اور پھر اس کے بعد اس مقام پر بیٹھنے کا معمول بنا لینا۔ کاروباری آدمی ہے، اس کی ضرورت ہے، میں نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے، ضرورت بھی قدر ضرورت ہوتی ہے، ضرورت عادت نہیں بنتی۔ بعض لوگ جن کو کوئی ضرورت نہیں لیکن وہ نکڑوں پر بیٹھ کر کے اپنی عادت بنائے ہوئے ہیں، وہاں وقت گزارتے ہیں۔ غیبتیں، چغلیاں، منصوبے، پلاننگز، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ تیسرے آدمی کے بارے میں فرمایا رجل قلبه معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی ہے کہ جس کا دل اللہ کے گھروں میں لگا رہتا ہے۔ چوتھا آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، یہ بات تقریباً اس سے پہلے کے جمعہ میں آ چکی ہیں، پہلے سے گزشتہ والا۔ ایسے دو افراد جو آپس میں محبت کریں اللہ کے واسطے، جن کی محبتوں کا معیار اللہ کی رضامندی ہو، جو آپس میں ملے تو اللہ کی خوشنودی کے واسطے ملے، جو آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو تو اللہ کی خوشنودی کے واسطے الگ ہو۔ وَرَجُلٌ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے دو آدمی جو محبت کریں اللہ کے خاطر، اجتمعا علیہ، اللہ کی محبت کے خاطر جمع ہو، وتفرقا علیہ، اور اسی کی محبت کی بنیاد پر الگ الگ ہو۔ معیار محبت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ آج معیار کیا ہے محبتوں کا؟ آج محبتوں کا معیار دنیا ہے، دین نہیں، دین ہے ہی نہیں محبتوں کا معیار۔ آج محبتوں کا معیار دنیا ہے۔ سسرالی رشتے جو بنتے ہیں اس کی بنیاد بھی دنیا ہے، دین نہیں۔ سمداوا اچھا ملنا، اچھی جگہ پہ لگ جا کے ہماری خاطر مدارات کرنا، پلنگ ویسا دینا، الماری ایسی دینا، پکوان اس انداز کا ہونا، اتنے انداز کے میٹھے ہونا، یہ سارے مطالبات پورے ہونے کے بعد اگر پھر کوئی اور مطالبہ ہو جائے اس کو بھی بصر و چشم قبول کر لینا، ایسا سمجھاوا ہے تو ٹھیک ہے، محبتیں برقرار ہیں۔ اور اگر یہ محبتوں میں کوئی چیز کم کر دی جائے، کسی چیز کی تکمیل نہ ہو، تو پھر وہ محبتوں کا معیار ختم، وہ نہیں محبت۔ سمدھی صاحب وہ کام نہیں کرے تو اب بہو کے ساتھ ٹارچر شروع ہو جاتا ہے، آپ کے والد یہ نہیں کریں، آپ کے والد وہ نہیں کریں۔ میں آپ کو بتاؤں اور بہت صاف انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج نکاح کو، گھر سنسار کو جمانے کا فری آفر سمجھا گیا ہے۔ گھر جما لینے کا ایک فری آفر ہے شادی، جو ہمارا مزاج اس وقت میں بن گیا ہے۔ کھانا اچھا ہونا، پکوان اچھا ہونا، شادی خانہ اچھا ہونا، کیا تماشے ہیں۔ پھر اس کے بعد گاڑی وہ ہونا، یہ صوفہ وہ ہونا، ٹی وی وہ ہونا، فلاں وہ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، سب انہوں دے دیے۔ آپ کیا کرتے؟ پھر جو مرد حضرات ہیں سب وہاں سے لے لیے، آپ کیا کرتے؟ اسی لیے بعض شعراء نے ایک شعر کو اسی موقع کے لیے شاید بنایا ہے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ خیرات مانگتا ہے، اور اس خیرات یہ مانگنے والے جو ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ کی تحقیق پر منحصر ہے، لیکن یہ جو مانگتے ہیں یہ مانگنے والے ایک نہیں ہوتے، خاندان کے پورے بڑے بھی اس میں جمع ہوتے ہیں۔ ساری چیزوں کے مانگنے کے موقع پر تو بہت زور و شور سے دعوے، بہت زور و شور سے کہیں گے، اور جب مہر کا مسئلہ آیا سب کی بولتی بند ہو جاتی۔ 5,000 روپے دیتے، 7,000 روپے دیتے، 11 دیتے، 15 دیتے، بس اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ جب آپ کے دینے کا مسئلہ آیا تو 5 پہ بھی ٹرکانے کی کوشش، 7، 11، 15، اور جب لینے کا مسئلہ آیا تو پھر زبان خشک بھی نہیں ہوتی، مستقل چلتی رہتی۔ آج محبتوں کا معیار یہ ہے،
دنیاوی فائدہ ہو رہا کسی سے تو جانا اس کے پاس، دنیاوی فائدہ نہیں ہو رہا، ارے یارو بیکار ہے، جا کے کچھ فائدہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، گئے تو خالی اوقات خراب کر کے کیا کروں۔ یہ محبتوں کا معیار ہے، اور جب ایسی محبتوں کا معیار ہوگا، حالانکہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں محبت تھی وہ دین کی بنیاد پر تھی۔ بعض صحابہ کرام کا معمول لکھا ہے کہ جب آپس میں دونوں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ایمان تازہ کر لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ایمان تازہ کر لیں گے۔ کیا مطلب ہے ایمان تازہ کرنے کا؟ ایمان تازہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی کوئی نئی بات تمہیں معلوم ہو مجھے بتاؤ، مجھے کوئی بات معلوم ہوگی میں تمہیں بتاؤں۔ یہ آپس میں مل بیٹھنے کا معیار تھا حضرات صحابہ کا۔ آج مل بیٹھنے کا معیار دنیا، فوائد دنیا کے کوئی بہترین قسم کے فوائد اگر وابستہ ہیں کسی سے ملاقات کرنے پر، ملاقات ضرور ہوگی۔ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں۔ میں نے بتایا جیسے سمداوے کے رشتے یہ محض دنیا کی بنیاد پر بن رہے ہیں، اور جب بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ چوتھا آدمی فرمایا وہ جو محبت کرے اللہ کے واسطے، جمع بھی ہو اللہ کے خاطر، الگ بھی ہو جدا بھی ہو اللہ کے۔ پانچواں آدمی فرمایا رجل طلبته ذات منصب وجمال، ایک ایسا آدمی ہے جس کو منصب اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ طلبته ذات منصب و جمال، ایک ایسی عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے جو حسن و جمال کی بھی پیکر ہے، مقام کے اعتبار سے بھی بڑی ہوں بھی۔ کس آدمی کے دل میں خیال فاسد نہیں پیدا ہو سکتا؟ لیکن فرمایا ایسے موقع پر وہ بندے خدا اپنی زبان سے یہ کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ آج اخبار اٹھاؤ تو اخبار اٹھانے کے بعد پڑھ کر کے سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ جرائم، حادثات، قتل کے گھنونے واقعات، عصمت دری کے بے پناہ واقعات روزانہ اخباروں کی زینت بنتے ہیں، اور جب قتل ہو، زناکاریاں ہو، عصمت کو تار تار کیا جائے، عزتیں محفوظ نہ ہو، چوری اور ڈکیتی ہو، تو پھر ایسے گناہوں کے ہونے پر جس سے اللہ کی یہ زمین گندی ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل نہیں فرمائے۔ ہم گندا کر رہے ہیں اللہ کی زمین گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا وہ آدمی جس آدمی کو ایک حسن و جمال کی پیکر اور اچھے پوسٹ والی، منصب کا مطلب وہی، وہ عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ آدمی کہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا آدمی فرمایا رجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه، چھٹا آدمی وہ ہے کہ جو اتنا چھپ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے، اس کے دائیں ہاتھ نے جو صدقہ دیا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا صدقہ دیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ جو تعبیر ہے یہ تعبیر اس بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ آدمی اتنا چھپ کر اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ بس اللہ کو بتانا مقصود ہے، کسی اور کو بتانا مقصود نہیں۔ آج ہمارے پاس اس میں بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ دیں گا 500 روپے مگر 5000 مرتبہ بولیں گا میں 500 دیا، میں 500 دیا، میں 500 دیا۔ کام ایک مرتبہ کروائے گا، مرتے دم تک بولے گا اس کا کام میں کروایا، اس کا کام میں کروایا۔ فرمایا میدان محشر میں کچھ لوگوں کو ایسے ہی لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جن کے اعمال بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ فرمایا پہاڑوں کے مانند ان کے عمل ہوں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اللہ ان اعمال کے کرنے والوں کو بلائے گا اور فرمائے گا یہ عمل تم نے کس کے واسطے کیا؟ وہ زبان سے تو یہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے واسطے کیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو۔
تم نے یہ عمل ہمارے واسطے نہیں کیا، تم نے یہ عمل لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانے کے واسطے کیا، لہذا آج اس عمل کا ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں، جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا اسی کے پاس جاؤ، اسی سے بدلہ لے لو، ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں آدمی عمل چھوٹا کرے، اخلاص ہو اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، نیت اللہ کے لیے کام کرنے کی ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کام کرنے کی نیت نہ ہو۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر تم احد پہاڑ کے برابر کام کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے، رائے کے دانے کے برابر ثواب نہیں ملے گا، لیکن رائے کے دانے کے برابر تم نے کام کیا اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر، اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا کر کے اجر عطا فرمائے۔ ساتواں آدمی جس کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کو سوچ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں۔ ساتواں وہ آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تمہاری واہ واہ کرنے والا نہیں ہوگا، جب تمہیں دیکھنے والا تمہارا معبود حقیقی، تمہیں دیکھنے والا وہ الہ برحق، اس کے سامنے جب تم تنہائی میں اس کو یاد کرو اور گناہوں کو یاد کر کے تمہیں رونا آ جائے، تمہارے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ایسا آدمی بھی میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت، یعنی جگہ اس کو مل جائے گی، جگہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے پاس رونے والے نہیں، آپ یقین جانیے گا آج رونے والے نہیں۔ کس کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کو یاد کر کے یہ محسوس ہوتا ہو کہ اگر اس رات اور ان گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد میری اگر رات موت واقع ہو جائے، میں کیا منہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں؟ میں کس منہ کے ساتھ اللہ کو جا کر کے کہوں گا کہ الہ العالمین میں دنیا سے یہ کر کے آیا ہوں؟ زندگی جھوٹ میں گزر رہی، زندگی دھوکے میں گزر رہی، زندگی لوگوں کے تکلیف دینے اور پہنچانے کے منصوبوں کے بنانے اور لوگوں کو تکلیف دینے میں گزر رہی، زندگی اس بات پر گزر رہی ہے کہ کام کرنے والوں کو کام سے روکا کیسے جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، لکھا ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی نے، مولانا منظور نعمانی نے، کہ رات رات بھر بنگلے والی مسجد سے ایسے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز ڈال کر کے ابال اس کے اندر پیدا کیا جائے تو اس کی جو آواز آتی ہے وہ آواز ان کے سینوں سے نکلتی تھی، امت کے طرف کے اندر، امت کی طرف کے خاطر کہ اے اللہ اس امت کو راہ راست پر لگا دے، اے اللہ اس امت کو تیرے راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اس بنیاد پر ان اللہ والوں کی آہیں نکلتی تھیں، رونے والے تھے، آج رونے والے نہیں۔ امت کے لیے تو رونا بہت دور کی بات ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے رونے والے ہم نہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں یہ احساس نہیں ہوتا میں نے یہ عمل تو کر دیا مگر پتہ نہیں اللہ کے پاس قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں نے یہ عمل تو کر دیا مگر یہ اللہ کے نزدیک محبوب بھی ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کر کے کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، نہ اس طرف ذہن جاتا ہے، رونا تو بہت دور کی بات ہے، دل میں خیال تک پیدا نہیں ہوتا ان گناہوں کے ساتھ، ان گندگیوں کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب میدان محشر میں پہنچوں گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرمائے کہ یہ کیا تم غضب ڈھا کے آئے ہو، یہ تم کیا عمل کر کے دنیا سے آئے ہو؟ کیا میرے پاس جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کرو، اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کرو۔
حضور نے جن طریقوں سے نکاح فرمایا، نکاح کو جو آسان آپ نے کر کے دکھایا تھا، امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا، اس طریقے کے مطابق اپنے نکاح کرو۔ نکاح ضرورت ہے، نکاح تجارت نہیں ہے۔ نکاح ضرورت ہے اور ضرورت کو ضرورت کے بقدر کرو، تجارت مت بناؤ۔ تجارت بنا ہوا ہے، میں نے کہا فری آفر سمجھا جاتا ہے گھر گھرستی کو بسانے کا۔ میرے بھائیوں، اپنے ذہن کو بدلو، اپنے مزاج میں تبدیلی لاؤ، اپنے اندرون میں خوف خدا پیدا کرو۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جیسے یہ دنیا کی یہ چھوٹی سی گرمی جو بہت مختصر سا ایک ہلکا سا اشارہ ہے آخرت کی گرمی کا، جب آخرت کی گرمی جب سورج جو ہے سروں کے اوپر ہوگا اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 جو اعمال ہیں، ان اعمال کے کرنے والوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یظلھم اللہ فی ظلی، اللہ ان 7 کو اپنے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا، یوم، اس دن، لا ظل الا ظل، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان اعمال کے کرنے والا بنائے، اور ان اعمال کے کرنے کی برکت سے اللہ مجھے، آپ کو اور ساری انسانیت کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے، اور ہماری اس آرزو اور ہماری اس خواہش کو اپنے فضل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول و منظور فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔